اگلا حصہ عہد عتیق جسے کہتے ہیں وہ تورات ہی ہے، یہودیوں والی ساری کتابیں، اور اگلا حصہ جو ہے وہ عہد جدید وہ ہے جس کو انجیل کہتے ہیں۔ وہ دونوں کو عیسائی مانتے ہیں، لیکن مخالفت کی یہ کیفیت کہ اگر انہوں نے ہفتے کے دن کو اپنے ہاں کا چھٹی کا دن، ہولی ڈے، مقدس دن بنایا، انہوں نے کہا کہ ہم اتوار کا دن ایسا رکھیں گے، یہ نہیں رکھیں گے صاحب۔ بہرحال تورات نے یہ کہا تھا کہ 7ویں دن خدا تھک گیا تو اس نے چھٹی کی اور وہ ذرا سو گیا سستانے کے لیے، وہ کہا وما مسنا من لغوب، ہم تھکے نہیں تھے یہ پیدا کرنے کے بعد، اس لیے یہ بات نہیں کہ تمہیں ہم پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز جو قرآن نے متعدد مقامات پہ کہی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ سامنے لایا ہوں اور ابھی تک تو سائنس وہاں تک پہنچی بھی نہیں ہے، یہ سلسلہ کائنات ہمارے ہاں کے شاعروں نے گردش افلاک کو اس معنی میں کچھ لیا تھا، ذرا سا ان کے ذہن میں تھا۔ کیا ہے غالب خزانما گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ یہ گردش افلاک کو اس معنی میں یہ لوگ لیتے تھے، لیکن قرآن تو خیر آگے لے جاتا ہے۔ خلق 45/22 45/22 خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ سلسلہ کائنات اس لیے ہم نے پیدا کیا اور وہ سرگرم گردش ہے کہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا نتیجہ مل جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ انسان کے اعمال کا نتیجہ مرتب کرنے میں اس خارجی کائنات کا کیا دخل اور کیا حصہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی تک ہماری سائنس یہاں تک نہیں پہنچی۔ سائیکالوجی کوشش کر رہی ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کے کیریکٹر کو مرتب کرنے میں خارجی عناصر اور معمولات کا کتنا بڑا اثر ہے۔ وہ اس طرف چلی ہے ابھی، لیکن تو قدم اول ہے۔ آگے چل کے یہ جب یہ انکشافات ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا قرآن کیا کہا گیا ہے کہ یہ سلسلہ خارجی کائنات کا یہ اس لیے سرگرم عمل ہے کہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا نتیجہ مل جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ یہ بتایا ہے قرآن نے مقصد اس تخلیق خارجی کائنات کی تخلیق کا۔ تو چونکہ پیچھے سے بات کشمکش کی آ رہی تھی اور نتائج کی آ رہی تھی، اس ضمن میں یہ آیت بھی لی جا سکتی ہے کہ خارجی کائنات کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہر فرد کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پیدا کرنے سے ہم تھک نہیں گئے کہ ہم اور کچھ پیدا نہیں کریں گے۔ ہم تو پتہ نہیں ہر روز کتنی نئی نئی دنیایں وجود میں آتی چلی جا رہی۔ خدا بھی آگے آئے گا، موسیون ہے، وسعت پیدا، ایکسپینشن پیدا کرنے والا خدا۔ یہ تو آج انہوں نے اصطلاح دی ایکسپینڈنگ یونیورسٹی کی اصطلاح ایجاد کی ہے، ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ پھیل رہی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے خدا کے متعلق کہا تھا کہ وہ خدا ہے جو پھیلانے والا ہے کائناتوں کا۔ ایکسپینشن کا تو قرآن کے اندر خود تصور موجود ہے۔ اینی ہو کہا کہ یہ ہے کشمکش کی۔ اب ہم آخری آیتوں کے اوپر آ جائیں گے، اور جیسا انداز ہے قرآن کا وہ سم اپ کرتا ہے ہمیشہ آخری آیتوں میں جو کچھ پہلے کہا ہے۔ رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ واقعی ایسا ہے کہ اس سے انسان کا دل جال اٹھتا ہے، جگر کباب ہو جاتا ہے، بڑی تلخ چیزیں یہ کہتے ہیں، طنز و تشنیع، الزامات، بہتانات اس قدر زیادہ ہیں کہ بڑا مشکل ہے کسی کے لیے برداشت کرنا۔ لیکن اے رسول تمہیں استقامت سے کام لینا ہوگا، ان چیزوں سے ہمت نہیں ہارنی ہوگی۔ آپ دیکھیے یہ منصب رسالت، اس میں شبہ نہیں کہ خدا اور اس کے رسول اور خدا اور اس کے ملائکہ درود تو بھیجتے ہیں، لیکن جس پہ بھیجتے ہیں اندازہ لگائیے
کہ اسے کن مراحل اور منازل میں سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ خدا خود تسلیاں دے رہا ہے۔ اگرچہ وہ شاعر اور وہ جگر تو ہمت ہار بیٹھا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے۔ تسکین خاطر خود خدا کر رہا ہے، رسول کا دل بیٹھا نہیں جا رہا۔ بڑی ہمت والا دل ہوتا ہے صاحب جس کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، خود تسلیاں دے رہا ہے خدا کے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ آگے اس کے کچھ آیتیں آتی ہیں، وہ میرا خیال ہے آج ان کی وضاحت ضروری ہو جائے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ عام ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے، تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے وقت میں بھی تسبیح کرو اس کی۔ اور آگے لفظ ہے ادبار السجود، جس کے معنی یا تفسیر میں بہت اختلاف ہے پایا جاتا ہے ان الفاظ میں۔ ان سے مراد لی جاتی ہے نماز کے اوقات جو ہمارے ہاں ہیں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ متعین طور پر قرآن نے نماز کے اوقات کا خود ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے جیسے ہم یہ نا صبح کی نماز فلاں وقت پہ، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، مغرب کی، عشاء کی، اس انداز سے کم از کم مجھے قرآن کریم سے متعین طور پر ان اوقات کے متعلق نہیں ملا۔ یہ اس قسم کے جو قرآن کی آیتیں آتی ہیں سبح بحمد ربک، ان سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز کے اوقات ہیں۔ یہاں سے اور آیتوں سے یہ لے کر تو 5 اوقات استنباطاً جسے کہتے ہیں، بائی انفرنس جسے کہتے ہیں، اس طرح سے ان کو متعین کیا جاتا ہے۔ میں اس بحث میں ہی نہیں پڑتا، میرا انداز ہی اور ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے متعین کیے ہیں یا استنباطاً یہ متعین کیے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین فرمائے ہیں۔ میرا انداز تو یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں آئیں اور حکم ان کا آیا ہوا ہے، امت میں جس طرح سے امت ان کو جس طرح سے کر رہی ہے، جیسے مروج وہ چلے آ رہے ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی بات شرک کی نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، ان کو اسی طرح سے قائم رکھنا چاہیے۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا چاہیے، نہ ان میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایک فرد کو یا افراد کے 2-4 مجموعے کو یہ حق ہمیں کیا پہنچتا ہے کہ امت ایک چیز کو جو کرتی آ رہی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں شرک یا قرآن کے خلاف کوئی بات نہ ہو، امت جس طرح سے کن طریقوں پہ چلی آ رہی ہے، ایک فرد کو یا 2-4 افراد کے مجموعے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ان میں اختلاف پیدا کرے اپنے خیال کے مطابق؟ پہلے تو اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ افتراق اور اختلاف ہو، ایک اور فرقہ پیدا ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری امت کو تو آپ بدلنے سے رہے، آپ ان میں سے کوئی ٹائی ٹوٹرو جنہوں کہندے ہیں نے، ان کو آپ لے کے الگ ایک فرقہ اور پیدا کر دیں گے، اور فرقہ بندی کو تو قرآن شرک کہتا ہے، تو آپ تو شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں میں ذکر کیا کرتا ہوں، وہ ایک فرقہ بن گیا، انہوں نے یہ اہل قرآن جن کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ کچھ کہا کہ نہیں، یہ جو چیزیں امت میں چلی آ رہی ہیں، 5 نمازیں جو ہیں، نہیں یہ نہیں ہیں، ہم نے معلوم کر دیا ہے قرآن کریم سے 3 وقت کی نمازیں۔ آپ نے بار بار جگہ جگہ محراب و ممبر سے سنا ہوگا کہ پرویزی فرقہ ہے، ایک پرویز صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں 3 نمازیں اور 9 دن کے روزے، سنا ہوگا ہر ایک جگہ۔ اور سب سے پہلے جس نے مخالفت کی تھی اس 3 نمازوں کی اہل قرآن کی، وہ پرویز تھا۔ 30 سال سے یہاں مسلسل مخالفت کر رہا ہوں ان کی،
اہل قرآن کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں مضمون ہی نہیں، میرا پیمفلٹ ہے ہزاروں کی